فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ آپ غور فرمائیے عزیزان من کہ قرآن کو مفہوم کے ساتھ کیوں نہیں پڑھایا جاتا؟ وہ پڑھایا جائے تو ان مقامات کو کیا کریں گے؟ وہ قرآن میں جہاں جہاں یہ آتا ہے کہ فرقہ بندی شرک ہے، ان آیتوں سے یہ اسی طرح گزر جاتے ہیں جیسے ایکسپریس ٹرین کھڑی نہیں ہوتی اس اسٹیشن کے اوپر۔ کہیں سنیے، مجال ہے ان آیات کے متعلق کچھ بتا جائیں۔ جس قوم میں فرقے ہیں قرآن کہتا ہے کہ یہ شرک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قرآن نے، اے رسول تیرا ان لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے جو فرقے سے متعلق ہو گئے۔ کوئی ایک بھی باقی رہتا ہے آپ کے ہاں؟ باقی وہ رہتا ہے جو کہتا ہے کہ میرا تعلق کسی فرقے سے نہیں ہے، اس کے خلاف یہ سب کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ وہ کافر تو ایک باقی رہ جاتا ہے شرک سے، یہ مومن سارے جتنے ہیں قرآن کی روح سے یہ سارے کے سارے شرک آلودہ ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ کہا کہ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، مشرک۔ دوسری جگہ کہا اے رسول تیرا ان لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے جنہوں نے فرقہ بنا لیا۔ اور یہاں فخر اسی پہ کیا جاتا ہے کہ ہم فلاں فرقے سے ہیں۔ کون ہوتے ہو صاحب؟ یعنی اگر آپ صرف کہہ دیے مسلمان ہوتا ہوں تو وہ اطمینان نہیں ہوتا جی۔ بھئی کون مسلمان؟ یعنی آگے بتائیے۔ کہا کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا تھا آگے، پھر انا اول المسلمین حضور نے کہہ کے پھر آگے میں نے کہا صحابہ نے پوچھا تھا کہ جی کون مسلمان؟ سنی یا شیعہ مسلمان؟ اچھا جی سنی مسلمان ہو جی، سنی تو ہوا۔ کون سے سنی مسلمان؟ اہل حدیث یا اہل فقہ؟ یہ جی اہل فقہ والے جی۔ اچھا اہل فقہ، ٹھیک ہے، شکر ہے۔ حنفی ہیں آپ یا شافعی ہیں صاحب؟ کہ جی حنفی ہوں صاحب۔ حنفی ہیں، اچھا ہے۔ دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، چل بھائی تریا چل۔ وہ کہتے رک بھی رکے گا تو وہ جو توحید کے اوپر ہوگا، جو کہا گیا گا کہ انا مسلم، بس۔ اور جو ان پگڈنڈیوں پہ چلے گا پھر تو در محفلہ خیز افسانہ سے افسانہ۔ چلتے جاؤ چلتے جاؤ۔ ابھی تو میں نے طریقت نہیں گنائی تصوف کی جن وادیوں میں ہم گزرے ہیں، وہاں پوچھو نا کیا کچھ اور ہوتا ہے۔ صرف مسلمان کہنے سے کوئی مطمئن نہیں ہوتا۔ جب تک شرک نہ ملایا جائے ساتھ اسلام نہیں آتا۔ یہ تھی وہ چیز۔ وہ کہتا ہے کہ اپنے دعوی ایمان کو سچ کر کے دکھانے والے وہ لوگ ہیں جو اس نظام کی استحکام اور بقا کے لیے، قائم کرنے کے لیے مسلسل جدوجہد کرتے ہیں۔ ٹکراؤ کا وقت آتا ہے تو سر ہتھیلیوں پہ رکھ کے میدان جنگ میں جاتے ہیں، اور وہ میدان جنگ میں جانے کا وقت نہیں ہوتا تو اپنی کمائی کو ان کاموں کے لیے کھلا رکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سچ کر دکھاتے ہیں اپنے ایمان۔ دو مقام ہے جہاں قرآن نے یہ کہا ہے کہ یاد رکھو اگر تم یہ نہ کرو گے تو اس کے معنی ہوں گے کہ تم نے دین سے اعراض برت لیا، اگر یہ کرو گے تو پھر تمہاری جگہ دوسری قوم آ جائے گی۔ بات آئی ہوئی ہے سامنے تو آ ہی جائے۔ خدا تمہیں لے جائے گا اٹھا کر، تمہاری جگہ دوسری قوم لے آئے گا۔ یعنی یہ کوئی کم درجے کی تباہی نہیں عزیزان ایمان۔ ایک تو یہ ہے کہ قوم ہو، اس کو کوئی سزا مل جائے، سزا کے بعد وہ بچ جائے، لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ پھانسی دے دی جائے، یعنی اس قوم کی جگہ دوسری قوم لے آئے قرآن۔ اس سے بڑا عذاب کوئی اور ہو سکتا ہے صاحب؟